اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکن نمبر 10 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس رکوع کے پہلی آیت کے اندر کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اب یہ بات کیا ہوئی کہ سیدنا ابن عباس نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس پر یہودیوں نے کہا اے محمد تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرضے مانگتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے، یہاں کا بڑا معلم فخاص تھا، فا خا الف و صاد، اور اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم اشبع تھا، لوگوں کا مجمع تھا اور وہ مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فخاص اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مسلمان ہو جا، اللہ تعالیٰ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ محمد سچے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فخاص نے جواب میں کہا ابو بکر سن، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، اس کی طرف سے اگر اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں اور مالدار ہیں۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسے کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور فخاص کے منہ پر زور سے مارا اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا۔ بد نصیبوں جھٹلاتے رہو اگر سچے ہو۔ فخاص نے جا کر اس کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا۔ فخاص مکر گیا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ساری کی ساری اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کے پیچھے اس آیت کو نازل ہونے کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں ان کو ایک وعید کی ہے۔ وقتل وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی یاد دلایا کہ جو تم انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہو، الانبیاء بغیر حق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اللہ تعالیٰ نے اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ بات قیامت کے دن انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تمہارے اوپر یہ جو جلنے کا عذاب مسلط کیا گیا ہے، یہ یقیناً تمہارے اپنے کیے ہوئے کی سزا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے۔ بے قربانی تأکلہ النار،
پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ قربانی کو جو 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 پسندیدہ قربان پسند کی جاتی تھی اس کو آگ کھا لیتی تھی۔ تو اس کے بارے میں جو اس کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مخاص بن عاص اور ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے پاس قربانی آئے جسے وہ آگ کھا لے جو آسمان سے آئے، تو ہمارے پاس آگ لے آؤ تو ہم تمہاری تصدیق کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اولاد کو معلوم ہوگا کہ وہ جو ان کی اولاد تھی حابیل اور کابیل، ان کی قربانی کو بھی آگ لگی تھی۔ تو پہلے وہ آگ جنت سے اوپر آسمانوں سے آیا کرتی تھی، اور وہ جو قربانی مقبول ہوتی تھی اس کو آگ لگ جایا کرتی تھی۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم تمہیں تب مانیں گے جب تم آسمان سے ایک آگ لے آؤ جو تمہاری قربانی کو کھا جائے۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ سب کچھ بھی لا چکے ہیں رسول، جو تم نے کہا وہ سب تمہارے رسول لے کر آتے رہے۔ فلیما قتلتموہم، پھر کیوں کر تم نے ان کو قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات پر کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے، پھر تم ایمان کیوں نہ لے کر آئے؟ پھر تم نے کیوں قتل کر دیا نبیوں کو؟ وہ تو پاک باز تھے، وہ تو سچے تھے، تم کیوں نہ سچے بنے اپنی بات پر؟ پھر تم نے کیوں ان کی باتوں پر اعتراض کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اے نبی، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ بات ہونے کے بعد فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً ہی۔ فلیما، فا یہاں پر بھی آپ نے دیکھا حرف عطف ہے، کہ یعنی کہ یہ کام ہونے کے فوراً بعد ہی یہ بات ہوئی ہے۔ فلیما قتلتموہم، تمہیں ساری نشانیاں دی اور پھر فوراً ہی تم نے ان کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن قَذَّبُوكَ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد، پھر آیا حرف عطف، فقد، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو یقیناً کذب رسول، انہوں نے پہلے بھی سارے کے سارے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا، حالانکہ وہ رسول بھی ان کے پاس بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے آئے، والزبری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے صحیفے بھی لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب بھی لے کر آئے، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور یہ آپ کو بھی ایسے ہی جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے رویے سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ اہل کتاب نے ہمیشہ سے ایسے ہی کیا ہے، تمام رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے، ایسا نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر رب کائنات مزید الیبوریٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک ایسی خبر دے رہے ہیں جو تمام کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب چکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسا نہیں کہ باڈی کے کسی ایک حصے کو، بلکہ اس کا چکھنا ایسا ہے کہ زبان سے سرائیت کرتا ہوا پوری کے پورے جسم کے ایک ایک حصے تک جا پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بارے میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا، باقی سب کی سب چیزیں فانی ہیں۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل کر لیا گیا، پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، چاہے اس کی دنیا کی زندگی کتنی ہی کیسی ہی کیوں نہ گزری ہو، لیکن اصل کامیابی اس کی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اتنا مال دولت اتنا سب کچھ جمع کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جاتا ہے، پھر یہ دھوکا نہیں تو کیا ہے؟ جس کے لیے مشقت کی، محنت کی اور سب کچھ کسی کے حوالے کر کے خالی ہاتھ لوٹ کر چلے گئے، تو اس سے بڑا دھوکا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم اپنے مالوں لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقیناً تم ان سب سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، ان سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن میں فرما دیا کہ تم ان سب سے آزمائے جاؤ گے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور پھر تم ان لوگوں سے بڑی اذیت دینے والی باتیں سنو گے۔ اوت الکتاب من قبلکم، اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا، اور وہ تمام لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ تمہیں سخت قسم کی اذیت دیں گے۔ یہ بات صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات آج ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا آپ کو وہ سخت کلمات نہیں سننے پڑتے؟ کیا مجھے وہ سخت کلمات نہیں سننے پڑتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، اور یقیناً پھر تمہارا رب تمہیں تمہارے مالوں کے ساتھ اور تمہاری نفسوں کے ساتھ آزمائے گا۔ ولا تسمعن من الذین، اور پھر تم لوگوں سے ایسی ایسی باتیں سنو گے اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی، وہ لوگ بھی جو تم سے پہلے کتابیں دیے گئے، اور پھر وہ لوگ بھی جو شرک کرتے ہیں وہ تمہیں بہت زیادہ اذیت دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے تو کام یہ بہت مشکل، لیکن یہی کام بہت بلند حوصلہ والا ہے، بہت ہی بہترین ہے کام ہے یہ، ہے تو کام مشکل لیکن یہ بہت بلند کام ہے۔ عزم الأمور، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لے لیا جنہیں ایک کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے، لِتُبَيِّنُنَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس کی کوئی بات نہیں چھپاؤ گے، کوئی عہد شکنی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نے جو باتیں بیان کر دی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں بیان کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے، اس کتاب میں اہل کتاب کی مذمت ہے اور انہیں ڈانٹا گیا ہے کہ ان سے انبیاء کی زبانی یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی دین کو پھیلائیں گے،
اس دین کو قبول کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرما دے گا تو آپ کی اتباع کریں گے اور ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا اور آخرت کی بھلائی کی بجائے دنیا کے مال کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا تک تم ہو، تم چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے چھپا دیا، جو اپنے پیچھے یعنی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی نہ آئے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو بٹھاتے، جمع کرتے اور پیسے بٹورنے کے لیے وہ علم اور دین کی باتوں کو جان بوجھ کر چھپا لیا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور جان بوجھ کر اس مسئلے کو اس نے نہ بتایا تو قیامت کے دن وہ شخص آگ کی لگام دیا جائے گا، کیونکہ انہیں پیسہ چاہیے تھا، انہوں نے اس بات کو ترجیح نہ دی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِئْسَ، تو کتنا ہی برا ہے، ما یشترون، جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے اور چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیے ایسے کام چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں، کہ وہ عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینہ میں پیچھے رہ جاتے اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھا لیتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جن کو انہوں نے نہ کیا ہوتا، مطلب کہ وہ چاہتے کہ ہماری بھی تعریف انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جو جہاد پر گئے اور ہمیں بھی انہی کے برابر سب کچھ دیا جائے، اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات بنانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4567 میں یہ حدیث درج ہے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مروان نے اپنے چوکیدار رافع سے فرمایا تم ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر ہر شخص کو عذاب دیا گیا جو خوش ہوتا ہے اس پر جو اسے دیا جاتا ہے اور جو اس نے کیا نہیں اس پر وہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے تو پھر ہم سب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس فرمانے لگے تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر ابن عباس نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس میں کیا اس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا اور اس کی بجائے کچھ اور بتا دیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا انہوں نے جواب دے دیا ہے، آپ کے پاس سے چلے گئے اور چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے، اور حقیقت میں اس بات کی وجہ سے وہ بہت خوش تھے کہ آپ نے ان سے جو پوچھا تھا اسے آپ سے چھپانے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی اگر دین کی بات پوچھی جائے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو دین کی بات بتا دی جائے اور قرآن کی صحیح صحیح بات بتائی جائے، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں نہ بتائی جائیں۔ تو اس لیے یہ لوگ گمان نہ کریں کہ ان کو عذاب سے بچا لیا جائے گا اور یہ کامیابی حاصل کر لیں گے عذاب سے بچنے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں اس رکوع کو یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔